کہ کوئی اگر نیک کام ہم نے کیا جس کو دیکھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں، اس نیکی کے کام پر گامزن ہے، سارا ثواب بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی برائی کا کام ایسا ہم نے کیا جو عام ہو گئی، تو ہم نے تو خود گناہ کیا، اس کا گناہ ہمیں تو ہم ملے گا ہی ملے گا، اس کے لیے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے دیکھنے کے بعد وہ فالو کر رہے ہیں، اسی کی نقل اتار رہے ہیں، آپ جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب کا بھی، ان سب کے عذاب میں بھی تم مبتلا ہوگے، ان سب کے گناہ کا بھی جو عذاب ہوگا اس میں بھی تم کو ڈالا جائے گا، اس کے لیے بھی تم سزا بھگتو گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے، ہم اس کے استعمال اس طریقے سے نہ کریں کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے، ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ دنیا چھوڑو، آخرت کا سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ابلاغ عطا کیے ہیں، تو قدرتی طور پر تو دو ہیں۔ ایک تو ہے وعظ و نصیحت، اپنی بات کو زبان کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچنا ہے۔ اور دوسرا جو ذریعہ ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، وہ ذریعہ ہے خط، یعنی تحریر، مضمون نگاری جس کو کہتے ہیں، لکھ کر پہنچانا۔ یہ دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی، عہد رسالت سے ہیں، عہد رسالت کے وقت بھی موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاس کے میدان میں، اوکاس کا جو میلہ لگتا تھا، تو جو قرب و جوار کے یا حج کے موقع پر، ایک بات یاد رکھنا، زمانے جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتے تھے۔ عرب کے جو قبائل تھے، ممالک عرب جو تھا، لوگ آتے تھے حج کے موقع پر حج کرنے کے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے اعتبار سے حج کرتے تھے، بت بھی تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، ان میں رسوم بھی تھے، رسمیں بھی وہ نبھاتے تھے، وہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ ہی تشریف لائے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں میں جا کر وعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ یہ ذریعہ ہے زبان کے ذریعے سے بات کو پہنچانا، جس کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات و نصیحت کی، تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اس وقت میں، صحابہ کرام بنے، مدینہ طیبہ کے بھی لوگ آئے، انہوں نے بھی سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت دی، بلایا، مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے لیے درخواست دی اور درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، تو ہجرت کے 6 سال میں صلح حدیبیہ ہوئی، مکہ والوں سے صلح ہوئی کہ نہ یہ جنگ کریں گے نہ وہ جنگ کریں گے۔ تو جب مکہ والوں کے کافروں کی طرف سے امن و سکون نصیب ہوا، اطمینان نصیب ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ذریعہ اختیار کیا، یعنی خطوط لکھے، خط لکھے، اور خط کے ذریعے سے وہ خط بھیجے ہیں کیسر و کسریٰ کے پاس، تقریباً 6 حکمرانوں کے پاس، بلکہ اور بعض عالم فرماتے ہیں کہ اس سے زائد خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے ہیں اور حکمرانوں کے پاس بھیجے ہیں، لوگوں کو دعوت دی۔ 2 ذریعے تھے، اور یہ 2 ذریعے ابھی تک چلے آ رہے تھے کہ زبان کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچانا، اور یا خط کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، انسان کتاب لکھتا ہے اس کے ذریعے سے بات کو پہنچائی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ 2 ذریعے تھے جن کے ذریعے سے انسان اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر آپ 25 برس 30 برس پیچھے گئے
تو اس زمانے میں کیا تھا؟ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تھے، ریڈیو تھا، ریڈیو تھا، وہ بھی ہم لوگ تعجب کی نظر سے دیکھتے تھے کہ بغیر تار کے، بغیر اس کے جو ہے اس میں آواز کہاں سے آتی ہے، کیسے لوگ بولتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا، میڈیا ہے آج کے زمانے میں۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ خاص طور سے مسلمانوں کی جو نوجوان نسل ہے اس کو خاص طور سے دھیان دینا ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت ہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف، کہ ظالم جو ہوتا ہے اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کہ دنیا والے اس کو مظلوم سمجھتے ہیں، اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو ظالم بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ ہر بات کی تحقیق کریں کہ بات میں سچائی کتنی، بغیر تحقیق کی ہوئے بات کو نقل کرنا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بات تم تک آئے پہنچے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان آئے تم سے کہے کہ اس نے فلاں آدمی نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے، اور حقیقت میں اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی ہو، اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی ہو، پھوٹ گئی، کافر بھی تحقیق کر لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پھوڑ جو اس نے دونوں پھوڑ دی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دونوں پھوڑ کے آ گیا ہو۔ یہ تو کہا کہ ایسے ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ تحقیق کرو۔ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے نقل کر دے، آگے پہنچا دے کہ بلا سب یہ سب ہوتا، حالانکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے لوگ کرتے ہیں، باقی بہت ساری چیزیں اس میں بڑا تنوع ہے، اس میں واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ان کا استعمال ہم کس طریقے سے کریں کہ جس بات کے بارے میں پتہ ہو، تحقیق ہو، تصدیق شدہ ہو، اور اپنے آپ کو بچاتے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچانا نہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پھر آگے بڑھنا، کہ ظالم جو ہے اس کو ظالم پیش کرتا ہے، جو مظلوم ہے اس کو مظلوم بتاتا ہے۔ جو آج ہمارے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی چیز کا ہے، سب سے زیادہ ہاتھ اسی چیز کا ہے۔ ہماری عبادت گاہوں کے خلاف نفرتیں، ہمارے خلاف نفرتیں، ہمارے علماء کے خلاف نفرتیں، ہماری عوام کے خلاف نفرتیں جو ہیں، اس میں سب سے زیادہ استعمال اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے، حد تعلیم کا۔ دیکھو اس کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے، کہ بہت سے ماہرین ہیں، تعلیمی لائن میں آپ آ جائیں، آپ کو تعلیمی لائن میں اگر کچھ چاہیے بہت سارا موبائل مل جائے گا آپ کو، اس کے ذریعے سے یوٹیوب پہ مل جائے گا، نیٹ پہ مل جائے گا۔ کب اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ آپ تعلیم کے لحاظ سے جس میدان میں، تعلیمی میدان میں جانا چاہتے ہیں، آپ اس کا اگر مواد اس پہ پائے، آپ پا جائیں گے، تلاش کریں گے، ایک سے ایک کتابیں مل جائیں گی، آپ بہترین کتابیں مل جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ صلاحیت ہو پڑھنے کی، چاہیے کہ آپ کے اندر آپ کو اگر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر نوکری کے میدان میں جانا ہے یا زراعت کے، کھیتی باڑی کے میدان میں جانا ہے، ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو اس کے اوپر۔ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیں، بہت سارے دینی مراکز ہیں، بہت ساری دینی باتیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، یہ آپ پر ہے اگر اس کا استعمال کیسے کریں۔ اب اس کا استعمال ہم نے غلط کیا تو نقصان ہمارا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری فحش ویڈیوز بھی آتی ہیں، گندی ویڈیوز بھی آتی ہیں، بہت ساری بیکار کی باتیں آتی ہیں، بہت ساری غیبت کی باتیں بھی آتی ہیں۔ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر کی بیویاں، ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے بچے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس سے دور نہیں رہ سکتے ہیں آج کے ٹائم میں. اب آج کے وقت میں اگر آپ اس سے دور رہنا چاہیں بہت مشکل ہے، آپ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ ہم اس کا استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. ہم اس کا استعمال غیبت پھیلانے میں تو نہیں کر رہے، ہم اس کا استعمال منفی چیزوں میں تو نہیں کر رہے. ہمارے استعمال کرنے سے یا ہمارے کہہ دینے سے یا ہماری ویڈیو بنا دینے سے یا ہمارے جو ہے کوئی حرکت سے عمل سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جس سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگ ہمارے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے. ہم جھوٹ تو نہیں پھیلا رہے، غیبت تو نہیں پھیلا رہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی نہ تو دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ بلکہ گناہ ہے، تو ہم ان راستوں سے بچیں. ایسے استعمال سے اس کو اپنے آپ کو بالکلیہ طور پر بچائیں. لیکن اگر اس کا استعمال اس اعتبار سے ہم کر رہے ہیں کہ اس کے استعمال سے ہماری دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے اخروی فائدے بھی ہوں گے، ہمارے جو ہے لوگوں کو دین کی بات پہنچے گی، لوگوں تک صحیح بات پہنچے گی، لوگوں تک صحیح طریقے سے قرآن پہنچے گا، لوگوں تک صحیح طریقے سے فقہی مسائل سے واقفیت ہوگی، لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، یہ نفرتیں کہاں سے پھیلائی جا رہی ہیں. اگر ہم اس کا استعمال اس میں کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہو اور صحیح طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ میری باتوں کو سمجھیں اور لوگ اس کے ذریعے سے اس طریقے سے فائدہ اٹھائیں ان کی دنیا بھی کام آ جائے اور ان کی آخرت میں بھی کام آ جائے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. تو پھر اس کا استعمال کس طریقے سے کریں تب تو بہتر ہے. یہ آج کے ٹائم میں اس کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. آج کے وقت میں یہ بہت اہم ضروری چیز ہے، خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے. ہماری نوجوان نسل یعنی مسلم قوم کی بات اگر کیا جائے تو دیکھو کہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو انسٹاگرام پہ ملیں گے، ٹک ٹاک پہ تو خیر بند ہو گیا ہے، آپ کو وہاں ریل بنا، حالانکہ ریل بنانے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہ دنیاوی فائدہ ہے، اخروی نقصان یہ ہے کہ جب تک ویڈیو اس پہ پڑی رہے گی لوگ تمہارے ڈانس کو تمہارے گانے کو دیکھتے رہیں گے، تمہیں کاپی کرتے رہیں گے، سب کا گناہ تم پر آتا رہے گا، تم جہنم میں پڑے رہو. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا ذہنوں میں کہ کوئی اگر نیک کام ہم نے کیا جس کو دیکھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں، اس نیکی کے کام پر گامزن ہے، سارا ثواب بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا. لیکن اگر کوئی برائی کا کام ایسا ہم نے کیا جو عام ہو گئی تو ہم نے تو خود گناہ کیا، اس کا گناہ ہمیں تو ہم ملے گا ہی ملے گا، اس کے لیے تو ہم جہنم میں جائیں گے. لیکن جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے دیکھنے کے بعد وہ فالو کر رہے ہیں، اسی کی نقل اتارے آپ جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب کا بھی ان سب کے عذاب میں بھی تم مبتلا ہوگے، ان سب کے گناہ کا بھی جو عذاب ہوگا اس میں بھی تم کو ڈالا جائے گا، اس کے لیے بھی تم سزا بھگتو گے. بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے، ہم اس کے استعمال اس طریقے سے نہ کریں کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے ہماری آخرت خراب ہو جائے. دنیا چھوڑو آخرت کا سچ ہے، دنیا جیسی وجہ کٹ جائے گی، ہنس کے کٹے یا رو کے کٹے، جھوپڑی میں کٹے یا محل میں کٹے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ہم اس دنیا کے جھنجھٹوں سے چلے جائیں گے یہاں سے. اصل چیز آخرت کی جہاں پہ موت نہیں ہے، یہاں پہ تو کیا ہے جھنجھٹوں سے انسان کیا موت آتی ہے ختم ہو جاتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا مل گیا، ساری پریشانیوں سے چھٹکارا اس کو مل گیا، موت آ گئی قبرستان پہنچ گیا، جیسے اعمال ہوئی ہے ویسا حساب ہوگا قبر میں، ویسے اسی اعتبار سے سوالوں کے جوابات ہم دیں گے. لیکن اصل چیز آخرت ہے کہ اگر آخرت گڑبڑ ہو گئی تو وہاں کہاں سے بھاگو گے؟ قبر سے نکل کے بھاگ جاؤ گے. جو اصل بنیادی چیز جو ہماری ہے جو ہم اللہ کی طرف واپس جائیں گے. اللہ اب اندازہ لگائیں کہ اگر سامنے حشر کے میدان میں سامنے اللہ کا عرش ہوگا، اللہ ہوگا،
اللہ ہم سے سوال کرے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ تصور کریں، غور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ آپ سے یہ سوال کرے کہ ہم نے دونوں راستے آپ کو بتائے تھے، دو چیزیں بتائی تھی کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تم نے صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ تم نے غلط راستہ ہی کیوں چنا؟ تمہارے غلط راستے چننے کی وجہ سے، تمہارے اس حرکت اور عمل کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب دے سکتے ہیں اللہ کو؟ نہیں جواب دے سکتے۔ جو معمولی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، ہمارا جو افسر ہو، صدر ہو، مینیجر ہو، وہ اگر کوئی غلطی ہمارا افسر ڈانٹتا ہے، ٹوکتا ہے، تو ہمارا جواب نہیں نکالتا، سر کرتے رہتے، وہاں پہ ہم جواب کیا دیں؟ حالانکہ وہاں پہ جواب دے بھی نہیں سکتے، الٹا سیدھا جواب چلے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں مکاری نہیں چل رہی۔ اللہ جانتا ہے ساری چیزیں، اس کے علم میں ہے۔ دائیں بائیں زیادہ کرو گے، ادھر ادھر کی کرو گے، اللہ ظلمات میں محلہ کاٹے گا۔ ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا۔ اب کس گواہی کو آپ ٹکراؤ گے؟ فرشتے پہلی بات تو کرامن کاتبین ہیں، وہی لکھ رہے ہیں، وہ رجسٹر ہے ان کے پاس نیکی کا، برائیوں کا، پھر اس کے بعد ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم وہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے، کیونکہ اصل زندگی وہی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کہ دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اور دنیا اور سجن مومن، یہ قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اس بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں، اور جو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر بھی رہے ہیں تو کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا بنے، آخرت بنے، یا اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت تباہ ہو؟ ہم اس بات کی بالکل کوشش کریں کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، تاکہ ہماری اخروی جو زندگی ہے، آخرت والی، وہ صحیح ہو، ورنہ اللہ کے یہاں بہت مار پڑے گی بھائی۔ اس بارے میں ہم غور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سننے سے زیادہ عمل